دولت کا غرور۔ ایک بڑے شہر میں زین نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو بہت امیر تھا۔ اس کے والدین ایک کامیاب بزنس مین تھے اور زین کے پاس ہر وہ چیز تھی جو ایک انسان کی خواہش ہو سکتی ہے: مہنگی گاڑیاں، شاندار گھر اور ہر قسم کی آسائشیں۔ زین کو اپنی دولت پر بہت غرور تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ زین کے والدین نے ہمیشہ اسے سادگی اور انکساری کا سبق دیا تھا، مگر دولت کی چمک دھمک نے زین کو خود غرض اور مغرور بنا دیا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کمتر سمجھتا اور انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ایک دن زین اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بڑی پارٹی میں گیا۔ وہاں اس نے ایک خوبصورت اور ذہین لڑکی سارہ سے ملاقات کی۔ سارہ بہت باادب اور خوش اخلاق تھی، مگر وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ زین کو سارہ کی سادگی اور خوبصورتی نے متاثر کیا اور اس نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ زین نے سارہ کو اپنی دولت کی نمائش کرنے کے لیے مہنگے تحائف دیے اور اس کے ساتھ شاندار مقامات پر گیا، مگر سارہ نے اس کی دولت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے زین سے کہا، زین، دولت اور آسائشیں زندگی کا مقصد نہیں ہیں۔ اصل خوشی دل کی پاکیزگی اور دوسروں کے ساتھ محبت اور احترام سے ملتی ہے۔ زین نے پہلی بار کسی سے یہ الفاظ سنے اور اس کی زندگی میں ایک نیا رخ آیا۔ اس نے سارہ کے الفاظ پر غور کرنا شروع کیا اور محسوس کیا کہ اس کی دولت نے اسے خوشی نہیں دی بلکہ اس کے دل کو خالی کر دیا ہے۔ ایک دن زین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کچھ کرے گا۔ اس نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ خیرات میں دینا شروع کیا اور اپنی بزنس میں ایمانداری اور انکساری سے کام کرنے لگا۔ اس نے اپنے والدین کے اصولوں کو اپنانا شروع کیا اور لوگوں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنے لگا۔ زین کی یہ تبدیلی دیکھ کر سارہ نے اسے اپنی دوستی کا یقین دلایا اور دونوں نے ایک ساتھ مل کر غریبوں کی مدد کرنی اور معاشرے کے بھلائی کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ زین نے اپنی دولت کا غرور چھوڑ دیا اور اپنی زندگی کو دوسروں کی خدمت میں وقف کر دیا۔ زین کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دولت کا غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر اصل خوشی دل کی پاکیزگی، انکساری اور دوسروں کی خدمت میں ہے۔ زین نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا اور اس طرح اس نے ثابت کیا کہ دولت کا حقیقی مقصد دوسروں کی بھلائی اور معاشرتی خدمت میں ہے۔